السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتا رہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ کے پاس ICA کی گرین اپروول نہیں ہے یا پھر آپ کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے یا آپ کو ایک بار سے زیادہ جہاز سے آف لوڈ کر دیا گیا ہے تو آپ اپنا API اپڈیٹ کروا کے واپس UAE جا سکتے ہیں۔ اپنا API اپڈیٹ کروانے کے لیے آپ ہم سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں اسکرین پر بھی نظر آ جائے گا اور ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس پر ہم نے ایک تفصیل سے ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، آپ وہاں سے جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی خبر کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کا شکار افراد کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کا جن بوتل سے باہر آ گیا ہے۔ ایک جانب تو امارات میں ویکسینیشن مہم زور و شور سے جاری ہے۔ ایک اندازے کے مطابق مملکت میں 38.7 ملین کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ دوسری جانب کیسز کی تعداد میں بھی دن بدن اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے جس کے تحت گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 2012 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 2147 تک پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح کرونا کا شکار ہو کر 2 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وزارت کی جانب سے کیے جانے والے 1,95,573 ابتدائی ٹیسٹ کے نتیجے میں کیسز منظر عام پر آئے ہیں۔ یاد رہے کہ پورے ملک میں ابھی تک 38,70,000 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ مملکت کے خبر رساں ادارے کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے اب شہریوں کو کسی بھی سرکاری کام کی غرض سے دفاتر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے۔ یاد رہے کہ اماراتی حکومت دنیا کی پہلی حکومت بن گئی ہے جس نے اس جدید ٹیکنالوجی کو اپنایا ہے جس کا مقصد شہریوں کو جدید رہائشی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ متحدہ عرب امارات پہلا بائیو میٹرک فیس اور فنگر پرنٹ ٹیکنالوجی متعارف کروانے جا رہا ہے جس کا مقصد ملک کی پہلی نیشنل ڈیجیٹل شناخت کا منصوبہ شروع کرنا ہے جس کا فائدہ اماراتی شہریوں اور یہاں مقیم غیر ملکیوں کو شامل کیا جائے گا۔ دبئی کے حکمران اور نائب صدر اور متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی جانب سے اس منصوبے کا اعلان کیا گیا تھا جسے 2 ماہ کی قلیل مدت میں لانچ کر دیا گیا ہے۔ ابھی کی 3 اہم روڈز کل ویکینڈ پر عارضی طور پر بند رہیں گی۔ انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اہم روڈز کو عارضی طور پر بند کیا جا رہا ہے۔ انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر کی جانب سے ٹویٹر پیغام کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ شیخ مکتوم بن راشد روڈ 8 اپریل سے 11 اپریل تک جزوی طور پر بند رہیں گی۔ سینٹر کا کہنا ہے کہ شیخ مکتوم بن راشد روڈ کی ابوظہبی جانے والے 2 لینزز جمعرات کو دوپہر 1 بجے سے لے کر اتوار کی صبح 5 بجے تک بند رہیں گی۔ متحدہ عرب امارات میں دھند نے تباہی مچا رکھی ہے جس کے نتیجے میں کئی ٹریفک حادثات پیش آ چکے ہیں، خصوصاً ابوظہبی اور دبئی اس دھند کی گہری لپیٹ میں ہیں۔ ابوظہبی جانے والی ایمریٹس روڈ پر کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی ہیں جس کی وجہ سے کچھ افراد معمولی طور پر زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دبئی پولیس نے وارننگ جاری کر دی ہے کہ لوگ احتیاط سے ڈرائیونگ کریں۔ کئی مقامات پر حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ صبح صبح پڑنے والی اس دھند کی وجہ سے کئی مقامات پر حد نگاہ بہت کم رہ گئی ہے۔ اماراتی محکمہ موسمیات کے مطابق آج صبح حد نگاہ 1000 کلومیٹر سے کم ہو گئی۔ ابوظہبی پولیس نے کئی اہم شاہراہوں پر حد رفتار کم کر کے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ تک محدود کر دی ہے۔ دبئی گلوبل ولیج کی جانب سے امارات والوں کو شاندار آفر کر دی گئی ہے۔ اتحاد ایئر ویز کے اشتراک سے دنیا کے مفت سفر کا موقع حاصل کیجیے اور دیگر انعامات بھی حاصل کیجیے۔
4 अप्रैल से ग्लोबल विलेज में इत्तेहाद बैगेज क्लेम चैलेंज शुरू कर दिया गया है, जिसमें लोगों को पार्क में रखे एक ट्रैवल ट्रंक का 5 नंबर का कोड दुरुस्त बताना होगा। जो शख्स 5 नंबर दुरुस्त बता देगा, इसे इत्तेहाद का 10 लाख मील सफ़र का हकदार करार दे दिया जाएगा। सफ़र के लिए 25,000 दिरहम की कैश रकम भी दी जाएगी। इसके अलावा कपड़ों की ख़रीदारी के लिए 25,000 दिरहम का कूपन मिलेगा और हर वो शय भी मुहैया की जाएगी जो वर्ल्ड ट्रिप के लिए ज़रूरी है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप बगैर आईसी की अप्रूवल के वापस यूएई जाना चाहते हैं तो आप हमसे अपना एपीआई अपडेट करवा के वापस यूएई जा सकते हैं। एपीआई अपडेट करवाने से आप 100% ट्रैवल करते हैं और आपकी टिकट सिक्योर हो जाती है। अपना एपीआई अपडेट करवाने के लिए आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। इसके अलावा वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।